بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ انسان امانت اٹھانے کے باوجود ظالم اور جاہل کیوں۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ قرآن مجید میں سورۃ احزاب کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ انسان نے اللہ کا حکم مان کر امانت کو اٹھا لیا اور ظالم جاہل بھی بن گیا، اور جو آسمان و زمین اور پہاڑ ہیں انہوں نے اللہ کا حکم ماننے کے بجائے امانت اٹھانے ہی سے انکار کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان فرما بردار ہو کر ظالم جاہل ہے، اور جو نافرمان آسمان و زمین اور پہاڑ ہیں نافرمان ہونے کے باوجود بھی ظالم جاہل نہیں ہیں۔ خیال رہے یہ ہم انسانوں کا ترجمہ ہے، اس ترجمے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو آگے چل کر ہم بتائیں گے۔ قرآن کی روح سے تمام انبیاء کرام امانت دار تھے، امانتیں اٹھانے والے اور رکھنے والے تھے۔ انہی امانت دار رسولوں کی اتباع اور اطاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ سورۃ شورى میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جب کہ ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو میری اطاعت کرو۔ سورۃ شورى ہی میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جب کہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ شورى ہی میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، جب کہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ شورى ہی میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جب ان سے شعیب نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ عزیزان من، قرآن کی روح سے ہر رسول امانت دار، امانت اٹھانے والا، امانت رکھنے والا، امانت سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ انہی امانت اٹھانے والے رسولوں کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایک تو انسان نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو اٹھا لیا ہو، تو صلے میں اسے انعام ملنا چاہیے، یا الٹا ہی انسان کو ظالم جاہل قرار دے دیا جائے، اور جو زمین و آسمان اور پہاڑ تھے انہوں نے امانت اٹھانے ہی سے انکار کر دیا تھا۔ ظالم اور جاہل تو نافرمان ہونے چاہیے، نہ کہ فرما بردار۔ پورا قرآن سزا اور جزا کی آیات سے بھرا ہوا ہے کہ نیک فرما بردار ہیں وہ جنت کے حقدار ہیں، اور جو نافرمان ہیں وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ عزیزان من، اصل میں اس مذکورہ آیت میں انسان نے امانت کو اٹھایا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی زمین و آسمان اور پہاڑوں نے امانت اٹھانے سے انکار کیا ہے، بلکہ اصل کہانی ہی مختلف ہے۔ اس مذکورہ آیت میں ایک لفظ حمل استعمال ہوا ہے، اسی لفظ حمل کا غلط مفہوم لیا گیا ہے، اس لیے ساری کہانی بدل گئی ہے۔ حمل کے کئی معنی ہیں، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہونا، جیسے حمل کے معنی بوجھ اٹھانا، وزن اٹھانا، جیسے حمل کے معنی خیانت کرنا، کسی امانت میں خیانت کرنا۔ تو اس مذکورہ آیت میں حمل کے معنی ہے خیانت کرنا۔ جب ہم یہ معنی لیتے ہیں تو پورے ترجمے کی صورتحال ہی بدل جاتی ہے، اور آیت کا واضح اور نکھر کر مفہوم ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ احزاب کی آیت کا ترجمہ حاضر ہے۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر،
تو انہوں نے خیانت یعنی امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے یعنی خیانت سے ڈر گئے، اور انسان نے خیانت کی، بے شک انسان ظالم جاہل ہو گیا۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا اس آیت میں حمل کے معنی خیانت کرنا کر کے پوری آیت ہی موتیوں کی طرح روشن واضح ہو گئی کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا اور خیانت کرنے سے ڈر گئے، لیکن انسان نے جب امانت میں خیانت کی تو پھر وہ ظالم اور جاہل ہو گیا۔ اس لیے ہم سب کو ہر قسم کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم جاہل اور ظالم کے خطاب اور سزا سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی امانت اللہ تعالیٰ کی آیات قوانین ہیں، اور ہم سب کو ان قوانین پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔